بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹی وی ٹوڈے کے انٹرنیشنل بلیٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اور میں ہوں عبدالہادی۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو خبر دیں، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے امریکہ کو ایران پر حملے سے خبردار کر دیا۔ ایران کے سرکاری ٹی وی پر اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ امریکہ کو معلوم ہونا چاہیے ایران سرنڈر نہیں کرے گا۔ امریکہ کا کوئی بھی حملہ سنگین اور ناقابل تلافی نتائج کا باعث بنے گا۔ جوہری ہتھیار نہیں رکھتے، اس کو حملے کی بنیاد بنانا ناجائز ہے۔ ایرانی عوام مسلط کردہ جنگ یا امن کو قبول نہیں کریں گے۔ ایران دھمکیوں کی زبان کا اچھا جواب دیتا ہے۔ اسرائیل نے بڑی غلطی کی ہے، اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ عوام شہداء کے خون اور اپنی سرزمین پر حملے کو فراموش نہیں کریں گے۔ ایرانی قوم مسلط کی گئی جنگ کے مقابلے میں ثابت قدمی سے ڈٹی ہوئی ہے۔ اس سے قبل اپنے ٹویٹ میں ایرانی سپریم لیڈر نے اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلانیہ آغاز کر دیا، جبکہ صہیونی دہشت گرد ریاست پر رحم کا وقت ختم ہو چکا اور سخت جواب دینا ناگزیر ہے۔ یہ بیانات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس انتباہ کے بعد سامنے آئے ہیں۔ اور ناظرین، یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ایران نے آپریشن واتر صادق سوئم کی 11ویں لہر کا آغاز کرتے ہوئے اسرائیل پر مزید میزائل داغ دیے، جس سے پورے اسرائیل میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے اسرائیل کے خلاف تازہ حملوں کے بعد دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے مقبوضہ علاقوں کی فضاؤں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی حملوں کے آگے بے بس ہو چکا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب اسلام کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ اسرائیل کے خلاف ایرانی حملوں کی 11ویں لہر صہیونی شرپسندوں کی خود ساختہ اقتدار کی تباہی کا نقطہ آغاز ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل کے خلاف تازہ حملوں میں فتح 1 ہائپرسونک میزائلوں کا استعمال کیا گیا اور یہ طاقتور جدید میزائل فتح نے صہیونی بزدلوں کی پناہ گاہوں کو لرزا کر رکھ دیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ اسرائیلی فضاؤں پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ صہیونی دفاعی نظام ایران کے میزائل حملوں کے آگے بے بس نظر آ رہا ہے۔ اور ادھر فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات طے ہو گئی۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے اور ظہرانے کے موقع پر ملاقات ہوگی۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ سے آرمی چیف کی ملاقات کیبنٹ روم میں ہوگی۔ اس ملاقات میں صحافیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، تاہم امکان ہے کہ صدر ٹرمپ اگر میڈیا سے بات کریں یا سوشل میڈیا پر پوسٹ کریں تو اس ملاقات کے حوالے سے کوئی تفصیل بتائیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے مزید بتایا کہ ظہرانے میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، ٹرمپ انتظامیہ کے اہم عہدیدار بھی شریک ہوں گے۔ بلٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف ایون فیلڈ ہاؤس سے پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ نواز شریف کمرشل فلائٹ کے ذریعے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ سے پاکستان پہنچیں گے۔ نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ لیگی کارکنان نے نواز شریف کو صبح سویرے الوداع کیا۔ مسلم لیگ برطانیہ کے صدر احسن ڈار، چیف کوآرڈینیٹر زبیر گل اور یوتھ ونگ کے صدر خرم بٹ نے بھی اپنے قائد کو الوداع کیا۔ واضح ہے کہ نواز شریف 1 جون کو علاج کی غرض سے لندن پہنچے تھے۔ نواز شریف نے لندن قیام کے دوران طبی معائنہ بھی کروایا۔ نواز شریف نے قیام کے دوران مقامی لیگی قیادت سے ملاقاتیں بھی کی۔ پاکستان نے غزہ میں جاری صورتحال کو انسانیت کے اجتماعی ضمیر پر ایک دھبا قرار دے دیا۔ جنرل اسمبلی کے 10ویں ہنگامی خصوصی اجلاس کے دوران آغاز کے موقع پر فلسطین کی صورتحال پر پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افطار احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب تک 55,000 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں 18,000 بچے اور 28,000 خواتین شامل ہیں۔ عاصم افطار نے کہا کہ غزہ میں گھروں، اسپتالوں، اسکولوں، ثقافتی ورثے اور عبادت گاہوں سمیت بنیادی ڈھانچے کو زمین بوس کر دیا گیا ہے، جبکہ قحط کا خدشہ بھی منڈلا رہا ہے۔ انسانی ہمدردی کے کارکنوں اور اقوام متحدہ کے عملے پر بھی بے دریغ حملے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ صرف یہ ایک انسانی بحران نہیں بلکہ انسانیت کا زوال ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب نے کہا کہ خطرات انتہائی سنگین ہیں اور عالمی برادری کو اب خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ Not mere aspirations, they are in fact obligations. The international community must act with urgency to ensure their implementation. President, the situation in Gaza
is a stain on our collective conscience. Over 55,000 lives have been lost, including 18,000 children and 28,000 women. Infrastructure has been razed. Homes, hospitals, schools, cultural heritage, places of worship, nothing has been spared. Famine looms. Humanitarian workers and UN personnel are being attacked with impunity. This is not just a humanitarian catastrophe. It is a collapse of humanity. Against this backdrop, Pakistan reiterates the immediate steps necessary not only to stem this horror, but to lay the foundations for a just and lasting peace. First, an immediate, unconditional and permanent ceasefire. Resolution 2735 of the Security Council must be implemented in full. The killing must stop now. دیگر خبریں بھی شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. یہاں آپ کو بتائیں گے برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام قونصل جنرل آف پاکستان مانچسٹر طارق وزیر کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا. اس حوالے سے برطانیہ سے ہمارے چیف رپورٹر شیخ اعجاز افضل کی یہ رپورٹ دیکھیے. آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن مانچسٹر افواہ کے زیر اہتمام قونصل جنرل آف پاکستان مانچسٹر طارق وزیر کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں ممبر پارلیمنٹ افضل خان، ڈاکٹر لیاقت ملک، او پی سی پنجاب کے وائس چیئرپرسن بیرسٹر امجد ملک، بزنس مین عادل مسرت، رانا عبدالستار، ملٹی کلچر پروموٹر رضیہ چودھری اور صاحبزادہ ہمایوں کے علاوہ سیاسی، سماجی اور ادبی شخصیات نے شرکت کی. تقریب کی نظامت کے فائز افواہ کی جنرل سیکرٹری بیگم صابرہ ناہید اور جوائنٹ سیکرٹری بیگم رضیہ اقبال نے انجام دی ہے. جنرل سیکرٹری صابرہ ناہید نے افواہ کے ممبران کا تعارف کروایا کہ یہ ہمارے لیے ایز اے چیئر پرسن ہم کام کر رہی ہیں. انہوں نے ہمارا جتنے بھی میٹنگ ہوئی ہیں اس میں ہمارے جو ہے میٹنگز کے ساتھ ساتھ اس میں چٹکلے بھی چلتے تھے، مزاحیہ باتیں بھی ہوتی تھیں اور کھانے پینے کا اہتمام بھی ہوتا تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ کھینچاسانی بھی ہوتی تھی. یعنی اس طرح سے ہوتا تھا جیسے ہم میٹنگ کے ساتھ ساتھ فرینڈلی گفتگو بھی کر رہے ہیں. جبکہ جوائنٹ سیکرٹری بیگم رضیہ اقبال نے افواہ کے ممبران کی 5 سالہ کارکردگی پر روشنی ڈالی اور چیئر پرسن مسز نازیہ طارق کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. ان کو مس ضرور کیا لیکن الحمدللہ آئی تھنک اٹ وینٹ ویل. تو انشاءاللہ اب ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہم آگے بھی ایسی کہیں کریں. ابھی ہمارے پاس کچھ پیسے پڑے ہیں جو ہم پاکستان کے اسکولوں کو بھیجنے والے ہیں. انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ وہاں پر سولر پینلز چاہیے تو ان کے لیے ہم ان کو کچھ ڈونیٹ کریں گے. وائس چیئر پرسن بیگم عابدہ غزنوی نے اپنے خطاب میں قونصل جنرل آف پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان 5 سالوں میں قونصل جنرل نے کمیونٹی اور خصوصی طور پر افواہ کی خصوصی معاونت کی اور خلوص دل، دیانتداری اور جانفشانی سے لوگوں کی خدمت کی. اور چیئر پرسن نازیہ طارق نے ان 5 سالوں میں افواہ کی بہتری کے لیے ایگزیکٹو ممبران کے ساتھ مل کر بہت کام کیا. مزید ترقی کرتے ہیں، مزید چیزیں انوینٹ کرتے ہیں اور ہم جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ابھی تک تو ہم نے جتنا کہ ہم سبھی مطمئنہ سارے جو ممبرز ہیں بہت اچھی بڑی محنت کرتے ہیں. خاص کر ہماری جو چیئر پرسن ہے وہ ہمارا ساتھ. کمیونٹی ویلفیئر اتاشی بسما نورین کا کہنا تھا کہ انہوں نے قونصل جنرل آف پاکستان سے بہت کچھ سیکھا ہے. مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے قونصل جنرل طارق وزیر کی 5 سالہ خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. گلوبل برانڈ ہے جو مختلف ملکوں کے اندر بھی ہوتی ہے. اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاکستانی کلچر ہے، کمیونٹیز ہے، اس کی اسٹرینتھ کرنا، ڈیولپ کرنا، وومنس امپاورمنٹ کا کام کرنا. تو یہ بہت امپورٹنٹ رول پرسنلی کے نام ہی از اے گراؤنڈ ورک مین. کوئی کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں، اویلیبل 24 آورز دے. ماشاءاللہ انشاءاللہ یہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ خدا کا کام کرتے ہیں. 50% خواتین پاکستان کی آبادی کا حصہ ہے. ہمیں ہر فورم کے اوپر، ہر ڈنر کے اوپر، ہر ایونٹ کے اوپر خواتین کو شامل کرنا چاہیے، پروموٹ کرنا چاہیے اور ان کو آگے لانا چاہیے اور ان میں سے باصلاحیت خواتین کو لیڈرشپ کوالٹی پیدا کرنے کے لیے نرش کرنا چاہیے، پروموٹ کرنا چاہیے، مینٹر کرنا چاہیے. میری طرف سے سب کو بہت بہت مبارک. قونصل جنرل طارق وزیر نے افواہ اور تمام کمیونٹی ممبران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مانچسٹر میں گزارا گیا وقت ان کی زندگی کا ایک خوبصورت
اور یادگار باب ہے۔ پاکستان مانچسٹر اس کا پیٹرن ہوتا ہے، تو ہم نے مل کے بہت کام کیا پچھلے 5 سالوں میں کمیونٹیز کے اپلفٹنگ کے لیے یہاں بھی اور پاکستان میں بھی. So I'm very satisfied with the award. I wish them well. Inshallah, they will do wonders in the days to come. تقریب میں مقامی گلوکار حسن نے ملی نغمے گا کر سما باندھ دیا۔ تقریب کو کامیاب بنانے میں عید چودھری، عبدہ غزنوی اور ضیاء اقبال نے کلیدی کردار ادا کیا۔ شیخ اعجاز افضل، چیف رپورٹر، ٹی وی ٹوڈے، گریٹر مانچسٹر۔ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ کے نوائی قصبے میں بین الاقوامی ڈسٹرکٹ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ پرائم منسٹر، یوتھ کونسل کی ممبر برائے جرمنی عبیرہ ضیاء نے خصوصی شرکت کی۔ بین الاقوامی ڈسٹرکٹ فیسٹیول تمام ثقافتوں، مذاہب اور دوسرے ممالک کے لوگوں کے لیے ایک ملاقات کی جگہ ہے جہاں دنیا کی مختلف ثقافتوں کے رنگ نظر آتے ہیں۔ مقامی ضلعی آرگنائزنگ ایسوسی ایشن کے علاوہ محکمہ سماجی امور اور دفتر برائے جمہوریت اور سماجی ہم آہنگی تنظیم نے اس شاندار میلے کا انتظام کیا۔ پاکستانی بچوں کی پرفارمنس اور کھانوں کے سٹالز توجہ کا مرکز بنے رہے۔ پردیس میں بھی دل دل پاکستان کی گونج دل کو محصور کرتی رہی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پاکستانی بچوں نے اسٹیج پر پرفارم کیا جس کو حاضرین نے خوب سراہا۔ میلے میں پاکستانی خواتین کی جانب سے مہندی لگانے کے سٹال پر بھی کافی رش نظر آیا، جبکہ بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ پرائم منسٹر یوتھ کونسل کی ممبر برائے جرمنی عبیرہ ضیاء نے خصوصی طور پر شرکت کی اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ پاک بی سی این ٹیکسی گروپ کے زیر اہتمام پاکستانی، انڈین اور دیگر ایشین ممالک کے ٹیکسی ڈرائیورز کا مقامی ریسٹورنٹ پر بڑا اکٹھ ہوا جس کا مقصد ٹیکسی سیکٹر تافلہ تکنیکا کے انتخابات کی مہم کا آغاز تھا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا جس کی سعادت اسد قادری نے حاصل کی، جبکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ودیر ایک خان نے پیش کی۔ نظامت کے فرائض چودھری طاہر فاروق وڑائچ نے سر انجام دیے۔ پاکستانی ڈرائیورز کی نمائندہ تنظیم پاک ٹیکسی ایسوسی ایشن تابلہ تکنیکا کے انتخابات کا حصہ بن رہی ہے اور اپنے نمائندگان کا اعلان کیا ہے۔ تقریب میں چودھری تجاوز وڑائچ، مدثر بٹ، چودھری عاصم گوندل، چودھری شہباز پٹانا، پروفیسر مشتاق احمد، محمد اقبال کھوکر، طاہر فاروق وڑائچ، چودھری سلیمان رانجھا، سید شیراز محمد، ناصر شہزاد اور دیگر نے شرکت کی اور کہا، ہم اپنے حقوق کے حصول کے لیے نکلے ہیں، ہم 26 جون کو سب کو حیران کر دیں گے، تمام ساتھی ہر صورت 26 کو اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ اور ادھر ترکیہ کے شہر استنبول میں سالانہ روایتی سائنس، ثقافت، فن اور کھیلوں کے فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا جس میں اسکولوں سے منتخب کردہ طلباء و طالبات جمع ہوئے اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ تعلیمی سال کے اختتام پر استنبول میں محکمہ تعلیم کی جانب سے فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ استنبول بھر کے مختلف اسکولوں سے منتخب کردہ طلباء طالبات نے اپنے اپنے تخلیق کردہ فن پاروں کے ساتھ بھرپور شرکت کی اور مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا بھی منوایا۔ ہر سال منعقد ہونے والا یہ فیسٹیول نوجوان ذہنوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے جہاں نوجوان طلباء و طالبات نہ صرف اپنی سائنسی تحقیق اور ایجادات پیش کرتے ہیں بلکہ فنون لطیفہ اور کھیلوں میں بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ طلباء نے جن شعبوں میں اپنی صلاحیتیں دکھائیں ان میں سائنس اور ٹیکنالوجی، ماحولیات، خطاطی، بینکنگ اور موسیقی شامل تھے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔